اور واقعہ یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو والد نے کہا تھا انہوں نے تو ویسا ہی کیا، لیکن اس کا فائدہ ان کو نہ پہنچا، الٹا نقصان ہو گیا۔ ایسا ان کو فائدہ تو نہیں ہوا، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہمیں کچھ والدین کبھی کرنے کے لیے کہیں اور ہمارا نتیجہ ہماری پسند کا نہ نکلے تو ہم اپنے ماں باپ کو بلیم نہ کریں کہ دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ یہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کی خواہش نہیں ہو رہی کہ آپ او لیولز کے اندر سائنس سبجیکٹس لیں، لیکن آپ نے ماں باپ کے کہنے پر لے لیے، اب آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، اب ماں باپ کو بلیم نہ کریں کہ دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ لیے تھے اس لیے میرے نمبر اچھے نہیں آئے۔ یہ نہ کریں۔ ماں باپ تدبیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے کوشش کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، سارے اسباب استعمال کریں، رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی بتا دیا گیا پرانی باتوں کو چھوڑ دو اور اب آگے سوچو، فارورڈ لکنگ بنو۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ کوئی ان کا میجرمنٹ کا کوئی ان کا ہوگا پیالہ، تو وہ انہوں نے انہی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو۔ جب بھائی جانے لگے تو اس جو یوسف علیہ السلام کے جو کسٹوڈینز تھے انہوں نے کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ سرکاری ملازمینوں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر یعنی ایک اونٹ انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے پاس تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ رکھوایا تھا میجرمنٹ کا، وہ اپنے بھائی بن یامین کے اونٹ کے سامان میں ہی رکھوایا تھا۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ خرجیاں یوں سمجھ لیں جیسے ٹریولنگ بیگز ہوتے ہیں۔ پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس مقام کے لیے کہتے ہیں، آپ اور میں ہو سکتا ہے اس مقام پر سوچیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام ایسا کیوں کیا، اس میں تو ہمیں جھوٹ کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کے محل میں رہتے تھے، چاہتے تو ویسے ہی اپنے بھائی کو روک لیتے کوئی بہانہ کر کے، لیکن اس مقام کو اسکالرز مشکلات قرآن میں سے ایک مقام کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو پیالے کا واقعہ ہے کہ پیالہ کیوں رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا، تو اس کے لیے جو ذہن میں سوال کسی کے آتا ہے کہ نعوذ باللہ کیا یوسف علیہ السلام نے دھوکہ دیا؟ دھوکہ نہیں دیا۔ اسکالرز کہتے ہیں مشکلات قرآن میں سے ایک مقام ہے، کچھ ایسا ہوا تھا کہ حالات ایسے بنتے چلے گئے تھے کہ بس وہ اس معاملے پر آ کے بات رکی، اس نہج پر آ کر بات رکی کہ پیالہ ان کے بھائی ہی کے سامان میں سے نکلا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اللہ نے گواہی دے دی پچھلی آیت کے لیے۔ ہم پچھلی آیت میں اگر نعوذ باللہ یہ سوچ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے، یعنی ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے، ہر اسکالر کے اوپر ایک اور اسکالر موجود ہے، اور تمام اسکالرز کے اوپر اللہ رب العزت موجود ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ غیبت کر رہے ہیں کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی، اور سامنے یوسف علیہ السلام ہی کھڑے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ دیا، انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، بڑے ہی برے لوگ ہو تم، منہ در منہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے، اس مقام پر اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حکمت والے ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی جذبات کو فوراً دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر دیتے. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنا بدلہ، ذاتی بدلہ، دشمن سے نہیں لیتے. دین کا معاملہ ہو تو دشمنی اپنی جگہ، لیکن جہاں ذات کی بات آتی ہے وہاں وہ درگزر کر دیتے ہیں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہوگا. ایک مرتبہ ایک لڑائی کے اندر ایک شخص کو آلموسٹ حضرت علی نے قابو میں لے لیا تھا. اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے، تلوار نکال لی تھی، دشمن اسلام تھا. اتنے میں اس شخص نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. جیسے ہی اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا، حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار نیام میں بند کر دی. اس شخص نے پوچھا یہ کیا؟ جب آپ نے مجھے قابو میں لے لیا تھا اور آپ میرے سینے پر بیٹھے تھے اور میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تھا، آپ کو تو فوراً مجھے غصے میں قتل کر دینا چاہیے تھا. حضرت علی نے کہا اب تک میں تم سے جتنا مقابلہ کر رہا تھا وہ دین اسلام کے لیے کر رہا تھا. اب اگر میری تلوار تمہارے اوپر اٹھ جاتی یا چل جاتی تو اس میں میری ذاتی دشمنی شامل ہو جاتی، اور میں اپنی ذاتی دشمنی میں اپنی تلوار سے کسی کا خون جو ہے وہ نہیں لے سکتا. یہ ہوا کرتے تھے انبیاء، یہ ہوا کرتے تھے ان کے فالوورز، یہ ہوا کرتے تھے صحابہ. اور یہاں بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے نبی تھے یوسف علیہ السلام کہ انہوں نے اپنا ذاتی کسی بھی طرح کا جذبات کا اظہار نہیں کیا. آج کے دور میں آپ کی اور میرے لیے کیا سبق ہے؟ ہم اپنا جو ہمارے جذبات ہوں، جو ہماری فیلنگز ہوں، اگر کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہے، اگر ہم بہت زیادہ خوش ہیں، اگر کسی کی بات ہمیں بری لگی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جا کے فیس بک پر 2-4 لائنوں کا ایک اپنا پوسٹ لگا کے آ جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. آپ کے پوسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کس دن آپ اداس ہیں، کس دن آپ خوش ہیں، کس دن کسی نے آپ کو تانا دیا ہے، کس دن کس نے آپ کے ساتھ غصہ کیا ہے، کس دن کسی نے آپ کو بلی کیا ہے، کس دن جو ہے آپ بہت زیادہ اترا رہی ہیں. آپ کی پوسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اس چیز کو بھی مجھے اور آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. حکمت والے کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، اپنی پرائیویٹ لائف کو سپلیش نہیں کرتا. یوز کریں ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کی شکل میں، مس یوز نہ کریں. ان چیزوں کا استعمال بھی حکمت اور تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے، یہی عقل مندی ہے. انہوں نے کہا اے سراسری اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے. یوسف علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے، جب انہوں نے کہا نا قالو یا ایھا العزیز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ مل گیا تھا. بادشاہ تو نہیں تھے، یہ تو روایات میں آتا ہے کہ مصر کے بادشاہ تو ابھی نہیں بنے تھے. جو عزیز مصر کو حاصل تھا آلموسٹ شاید اسی لیول پر یہ بھی آ گئے تھے. اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے. کارنر میٹنگ شروع کر دی انہوں نے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا. یہ وہی بھائی ہے جس نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی جگہ پر ڈال کر آ جاؤ. یہ وہی بھائی ہیں. جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تقدیر کا فیصلہ اگر مرضی کے خلاف ہو تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے. یہ تقدیر پر ایمان انسان کو بہت کانٹینٹ رکھتا ہے. میری کہاں شادی ہوئی، میں کس گھر میں پیدا ہوئی، میرے کتنے بچے ہوئے، میری کتنی دوستیں، یہ سب معاملے تقدیر کے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چن کر رکھا ہے. اعمال ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. کس کی کتنی اولاد ہوگی، کس کی شادی کہاں ہوگی، کون کس گھر میں پیدا ہوگا، کس اسٹریٹا پر پیدا ہوگا، کیا اس کے گھر کے حالات ہوں گے، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. تو بتا دیا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ میرے معاملے میں جو تقدیر لکھ چکا ہے وہی ہو کر رہے گی. تم جا کر اپنے والد سے کہو یا ابانا ان نبنک سرق، اب آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، کیا انداز ہے. وہی بات آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے. جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا آپ یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بچے نہیں کہتے. جب کوئی چھوٹا بہن بھائی غلط کام کرتا ہے تو بڑا بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ فوراً آ کے کہتے ہیں آپ کے بیٹے کا یہ کارنامہ ہے، آپ کی بیٹی کا یہ کارنامہ ہے.
تو مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آج کل کے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہزاروں سال کا گیپ تو محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، شکر ہے سچ بول دیا، نہ بولتے تو کیا کر لیتے یعقوب علیہ السلام. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. یعنی انہوں نے وہی انداز اپنایا جو انداز انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کھونے پر اپنایا تھا. آپ دیکھیں یہاں سے پھر پتہ چل رہا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. انہوں نے کیا کہا، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا. برے حالات کو چینج کرنے کی آپ اور میں کتنی بھی کوشش کر لیں، کرنے کا کام سب سے پہلے کیا ہے، فصبر جمیل، صبر کریں. اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. پھر وہ ان سب کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا. یعنی اولاد جب بے حس ہو جاتی ہے تو ماں باپ بھی ان کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرتے. بے حس اولاد لگی ان کو کہ اتنا میرے سمجھانے کے باوجود بھائی کو چھوڑ کر آ گئے. اور کہنے لگا، ہائے یوسف، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب کھوئے کون ہے، رہ کون گیا ہے مصر میں، بنیامین، اور یاد کس کو کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام. ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا چلا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. یعنی کیا ہوا، ان کی آنکھیں سفید کیا پڑ گئی تھیں، غم کا اثر ان کی آنکھوں پر آ گیا تھا. اور آج بھی آپ کو یہ چیز اندازہ ہوتی ہوگی، اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے ڈاکٹرز، ریسرچ کرنے والے سامنے آئیں، ایسے اسپیشلسٹ سامنے آئیں کہ جو اس چیز کو الفاظ میں بیان کر سکیں کہ کس طرح سے جب انسان پر غم آتا ہے اور انسان روتا ہے تو کیا چیز ٹریگر کرتی ہے جس سے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. ایک سائنس کے کرنے کا کام ہے. کہا جاتا ہے روایات میں کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ آلموسٹ چلی گئی تھی. بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے. اب کیا ہو رہا ہے، اکیلے میں ابا بیچارے جو ہیں وہ غم منا رہے ہیں، وہ بھی ان کو پسند نہیں آ رہا. بولیں تو مسئلہ، نہ بولیں تو مسئلہ. اس نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو. میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اس سے میں یہ پتا چل رہا ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، زندگی میں جب ہمارے بھی کبھی اداسی آئے، جب کبھی غم آئے، جب کبھی ان پلیزنٹ سچویشن آئے، ہم ان معاملات کے اندر اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ سے مدد مانگے، گڑ گڑا کر مدد مانگے. اللہ راستہ کھول دے گا، اللہ غم کو دور کر دے گا. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اور اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. کیا سے اللہ نے ان کا غرور توڑا. وہ جو کہتے رہتے تھے نحنو اسبا، ہم تو ایک جتھا ہیں، ہم تو ایک جتھا ہیں، اب اس ایک بھائی سے خیرات لینے آ گئے. یہ ہے تقدیر کا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑ دیا. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا. اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بڑے چلاک ہو، تم نے کیا کیا، بس یہ پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ. وہ چونک کر بولے، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ فوراً پہچان گئے. اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اگر آپ کو بھی آپ کے کسی رشتہ دار نے ستایا ہو، غم دیا ہو، تو آپ اپنی اس آیت کا ورد کرتی رہیں، اللہ آپ کو صبر دے دے گا. انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کسی رشتہ دار نے آپ کو پریشان کیا ہے تو آپ اس آیت کا ورد کریں، آپ کو دیکھیں دل کو سکون مل جائے گا. اپنے رب کے بارے میں سوچتی رہیں کہ اللہ میں آپ سے تقوی مانگ رہی ہوں، مجھے صبر دیں اور مجھے آپ ہی اس کا اجر دیں گے. انہوں نے کہا، باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا،
لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. یہ ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی. انسان بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو لیکن بدلہ نہ لے، اللہ کی خاطر معاف کر دے. حق پر ہوتے ہوئے جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی گارنٹی دی ہے. اس اعلیٰ ظرفی کا ہمیں اپنے خاندانوں کے اندر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ آپ کا حق ماریں، آپ معاف کر دیں. لوگ آپ کا دل دکھائیں، آپ معاف کر دیں. آپ ان کے ساتھ نارمل رہیں، آپ ان کے ساتھ نارمل گفتگو کریں، آپ ان کے ساتھ نارمل ایٹیٹیوڈ رکھیں، اللہ کی خاطر. کسی انسان کی خاطر نہیں، کسی تعریف کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر. جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، ابھی دیکھیں بیٹے مصر سے روانہ ہوئے کنعان کے لیے. یعقوب علیہ السلام ابھی کہاں ہیں؟ کنعان میں ہیں، اور کنعان میں کہہ رہے ہیں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اسکالرز اتنی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب کنویں میں یوسف علیہ السلام چند کلومیٹر پر پڑے ہوئے تھے تب تو ان کو خوشبو نہ آئی یوسف علیہ السلام کی، اور اب سینکڑوں میل سے جو فاصلہ چلنا شروع ہوا ہے اس کی خوشبو آ گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا. جب اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اس قانون کی معاملہ کر سکتا ہے، اور اس قانون کے ساتھ اپنی مرضی کر کے ان کے ساتھ یہ معاملہ انہوں نے کیا کہ اب ان کو خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیں گھر کے لوگ کون تھے؟ بیٹے تو مصر گئے ہوئے تھے، بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں اتنی بدتمیز ہیں، سسر سے کہہ رہی ہیں کہ آپ تو اپنے پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. آپ بولیں ذرا اپنے سسر کو، پھر دیکھیں شام میں آپ کی ساس اور آپ کی شوہر آپ کا کیا حال کرتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ بولیں میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن دیکھیں اندازہ ہو رہا ہے کیا کہ جب بیٹے اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے تو ان کی بیویاں بھی ان کے ماں باپ کو عزت کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتی. اگر بیٹا ماں باپ کو عزت دے گا، مقام دے گا، ان کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے وہ صلہ رحمی والا رکھے گا، تو جو ان کی بیویاں ہوں گی، جو ان کے بچے ہوں گے، وہ بھی ان کو والدین کو مقام دیں گے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکایک اس کی بینائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اپنے معاملے میں بھی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. اب کیا ہوا یہاں پر پتہ چلتا ہے، روایات بتاتی ہیں اور ان الفاظ سے قرآن کے معلوم ہوتا ہے کہ پورا کنبہ ان کا مصر میں شفٹ ہو گیا. پورا کنبہ کا مطلب سارے بھائی، سارے بھائیوں کی بیویاں اور ان کے سارے بچے. جو رشتہ خون کے رشتے کے سبب بن رہا تھا، اولو القربہ والے سب کے سب، بھابیاں دیور سب آ گئے. یہ ہے یوسف علیہ السلام کا اخلاقی حسن جو آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے. یہ ہے خوبصورت صبر ان کا جو آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے. ہم تو فزیکل بیوٹی، فزیکل پرفیکشن ڈھونڈتے رہتے ہیں، آپ کو یہاں ان کے صبر کی خوبصورتی نظر آئے گی، ان کے اخلاق کی خوبصورتی نظر آئے گی، ان کی اعلیٰ ظرفی کی خوبصورتی نظر آئے گی. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا. اسلام نے تعظیمی سجدہ، اسلام آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت آنے کے بعد تعظیمی سجدے کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا. اب نہ سجدہ تعظیمی ہے کسی کے لیے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ عبادت ہے. صرف اور صرف اب یہ چیز اللہ کے لیے حلال رہ گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. یعنی جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو ان کو اپنا خواب یاد آ گیا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. آپ کو اور مجھے یہاں سے یوسف علیہ السلام کے اس جملے سے کیا سبق مل رہا ہے کہ آپ اپنے غم کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ آپ صبر کب کر سکتے ہیں؟ جب اپنی پرانی مشکلات کو اگنور کر دیں، بھول جائیں.
اس کا ذکر نہ کریں، اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کے مقابلے میں نعمتوں کا تذکرہ کریں. آپ اپنے غم کے مقابلے میں نعمتوں کا تذکرہ کریں گی، آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مفسرین کے مطابق 3 ادوار آئے. ایک دور ان کا جو پہلا تھا بھائیوں کے ظلم کا تھا. آپ دیکھیں یہاں انہوں نے کیا ذکر کیا، انہوں نے ڈائریکٹ کیا ذکر کیا، مجھ پر میرے رب نے احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکالا. پہلے دور کا ذکر ہی نہیں کیا کہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا. کیوں نہیں کیا ذکر اس کا؟ اس لیے کہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے. اور جب ایک دفعہ آپ معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ احسان نہیں جتاتے اور کسی کے عیب کو بار بار نہیں بتاتے، ورنہ معاف کرنا یا نہ کرنا برابر ہو جائے گا. دوسرا دور تھا جیل میں گئے، اس کا بھی ذکر نہیں کیا. ذکر کس کا کیا؟ وہاں سے نکلنے کا. کس وجہ سے جیل میں گئی اس کا بھی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ ایڈمٹ کر چکی تھی کہ ہماری غلطی تھی، تو اس کو بھی معاف کر دیا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے کردار میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی اعلیٰ ظرفی ہمارے کردار میں ہی پیدا کرے. اور ماں باپ سے جدائی کا ذکر نہیں کر رہے. کس کا ذکر کیا انہوں نے؟ کہ آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا. یہ انداز ہے نعمتوں کو اپنی بار بار ایڈمٹ کرنا کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور یہ نعمت ہے. جو نہیں ہے اس کا ذکر ہی نہ کرنا، تاکہ انسان کے اندر کسی قسم کی ڈپریویشن نہ آئے. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. یعنی نیک صحبت میں گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے. ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرمائے. اور دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتنے نیک ہیں، اتنے اعلیٰ ظرف ہیں، اتنے اخلاق والے ہیں، اتنے ماں باپ کے ساتھ جو ہیں وہ بہترین فرما برداری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اتنا بھائیوں کو درگزر کرنے والے ہیں، لیکن اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہے. پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے آج اگر میں نیک ہوں تو ضروری نہیں ہے اللہ میں کل بھی نیک رہوں. تو اللہ مجھے آپ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اپنی سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ آپ ہی کی مدد ہمیں ہر لمحہ درکار ہے. تو دعا اس چیز کا سہارا ہوتی ہے، اس چیز کا انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ بندہ مومن کو اپنی پچھلی نیکیوں پر کوئی غرہ نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کا دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. اکثریت 2 نعمتوں کو ضائع کرتی ہے، اور وہ حدیث کے مطابق کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ صحت اور دوسرا کیا ہے؟ وقت. صحت اور وقت کی انسانیت قدر کم کرتی ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ نہ جائے گی؟ یعنی شعور کے ساتھ میں اس سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. اس کی طرف اب دیکھیں آگے بات آئے گی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پورے شعور کے ساتھ میں چل رہا ہوں. علی بصیرتن، بصیرہ کہتے ہیں آپ کی انٹلیکٹ کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ، انسائٹ کے ساتھ میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں. ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی. اللہ پاک کے شرک کرنے والوں سے اور میرا شرک کرنے والوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آج مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی شعوری مسلم، کانشیس مسلم بننے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنی سلیم فطرت، سلیم عقل کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلیں. عقل کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیں، عقل کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائیں. اور عقل کو کس کے پیچھے چلائیں؟
وحی کے پیچھے چلائیں. علی بصیرتن، میں پوری انسائٹ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوں. میں بورن مسلم تو ہوں، لیکن میں نے پورے شعور کے ساتھ سیلف ڈسکوری کر کے ایمان کو سمجھا ہے، شریعت کو سمجھا ہے. اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے جو انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. یعنی لوگ کیا سمجھے کہ جو پیغمبر کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت آئے گی، کوئی قیامت نہیں آتی. تو جب قیامت آئی نہیں تو وہ سمجھے شاید انبیاء جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب ان کو یہ لگا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اے لوگ، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں انہی کی تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. جو اس وحی کو مان لے اپنے عقل اور شعور کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر ایمان کو اڈاپٹ کر لے گا. اور ایمان کون سا؟ پہلے اقرارم باللسان ہوگا، پھر تصدیقم بالقلب ہوگا. آپ دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ یوسف کا اختتام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عفو درگزر سے کام لینے کو بہت پرومیننٹ کیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ خاندانی جھگڑوں کو کیسے حل کرو، یہاں سے سبق لو. ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے، اس صورت میں ہم کسی چیز کے لیے کیا غور کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے اور اس کو خوبصورت بچہ چاہیے تو وہ اس صورت کو پڑھتی رہے، اس کی تلاوت کرتی رہے. اس چیز کی سند کہیں سے نہیں ملتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبا تابعین سے. ہمیں جو یہاں بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اپنی فطرت کے حسن کو نکھارو، اخلاق کے حسن کو نکھارو، اعلیٰ ظرفی کا حسن لے کر آؤ، عفو و درگزر کا حسن لے کر آؤ، رشتہ داروں کو اذیت نہ دو، اور خاص طور پر وہ رشتہ دار جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے تمہیں اذیت دی ہے، جنہوں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تم آگے بڑھ کر ان کو معاف کر دو. یہ ہے سورہ یوسف کی تھیم. اور دوسری تھیم اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کیا ہے، نوجوانوں کے لیے، کہ جب ایسا ماحول ملے جو پروورٹڈ ماحول ہو، جہاں پر گناہ کے قدم قدم پر آپشنز موجود ہوں، وہاں کیسے ایک نیک بندہ اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی شریعت پر قائم رکھ سکتا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگ کر اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر کے. ورنہ آج جتنے ٹیمپٹیشنز آپ کی اور میرے ارد گرد ہیں، ینگ بچے بچیوں کے ارد گرد ہیں، بہت مشکل ہے. جب نبی نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں ان جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، تو ہم انسانوں کی کیا ویلیو. تو ہمیں تو بہت زیادہ اس حبل اللہ سے جڑ کر رہنا ہے، اس قرآن سے جڑ کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ یوسف والا اخلاق جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اور یہی اعلیٰ ظرفی جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.